آپ نے قبول اسلام کیسے کیا؟ کیا مشکلات اٹھائیں؟ ہجرت حبشہ غالباً 2 بار، پھر امان لی، پھر امان واپس کی، کیا ایمان افروز باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کے اس تاج کے حقدار تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی، اور یہ ایسے سلیم الفطرت تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صرف ایک آیہ کریمہ کا ایک جز سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف ایک آیت۔ آج پورا قرآن ہمارے گھروں میں پڑا ہے، ہم اس کو چوم کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، مہینے 1.5-2 بعد اس کا غلاف دھو کے پھر اس کے اوپر نیا ڈال کر پھر اس کو رکھ دیا۔ ہماری عملی زندگی میں اس کا رنگ نہیں نظر۔ قرآن مجید فرقان حمید سے خیر و برکت ہم کاروبار رزق کے لیے تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو خدا کی چاہت کے مطابق نہیں کرنا چاہتے۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک مرتبہ حاضر تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو تلاوت فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ۔ تو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہ چیز سنتے ہی حضرت عثمان بن مظعون عرض کرتے حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، اور ساتھ دعوت دی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کے علاوہ مجھے کسی اور دلیل کی اب ضرورت ہی نہیں رہی۔ کیا بات ہے! یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسے شوق کے سمندر کے اندر غوطہ-زن تھے کہ جس میں بس تھوڑی سی مہمیز چاہیے تھی تو قدم مصطفیٰ میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام قبول کروایا، اور کتنے متورک تھے وہ لوگ کہ جن کو حضور کی زبان سے اسلام قبول کرنا نصیب ہو رہا ہے۔ آپ سے قبل 13 لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو 14ویں نمبر پر آپ کو اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو آہستہ آہستہ وہی ہوا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اگرچہ یہ متمول تھے۔ صحابہ کے 14ویں کے چاند ہیں۔ صحابہ کے، کیا خوب جملہ بولا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے اندر حاضر ہونے کی وجہ سے پھر زمانے کے ظلم و ستم برداشت کرنا پڑے، اور وہ برداشت کرتے کرتے پھر وہ ٹائم بھی آیا کہ جب آپ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اور اولین وہ گروہ جو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے لیے جا رہا ہے اس کی سربراہی حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ جب وہاں پر گئے ہیں، پہلے تاریخ اسلام کے پہلے قافلہ مہاجرین کے سالار آپ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بلکہ اگر اس کو تھوڑا سا اور اس انداز میں پیش کر دیا جائے کہ قافلہ نکلنا ہی یہاں سے شروع ہوا، تو اسلام کے پہلے قافلے کے پہلے امیر، سبحان اللہ، وہاں پر کچھ عرصہ آپ نے گزارا، تو اس کے بعد مشہور ہوا کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا، واپس آئے، تو یہاں پھر ظلم و ستم وہی شروع ہوا۔ اس دوران یہ ہوا کہ آپ کو ولید بن مغیرہ نے امان دی۔ آپ نے جب دیکھا دوسرے لوگ، دوسرے مسلمان، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو آپ کا جذبہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ میں تو سکون سے ہوں، باقی اللہ جانے اور اس کے بندے جانے۔ انہوں نے کہا نہیں، جہاں میرے بھائی تکالیف اٹھا رہے ہیں میں عثمان بن مظعون بھی وہی تکالیف۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ میں تمہاری امان واپس کرتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی غلطی ہوئی، کوئی کمی ہوئی؟ کہنے لگے غلطی نہیں، تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اب کسی اور کی امان نہیں چاہتا، لہٰذا جو میرے ساتھیوں پہ ہو رہا ہے وہ مجھ پہ بھی ہو، برداشت کروں گا۔ کہنے لگا بیت اللہ میں جاؤ، وہاں جا کر لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرو۔ آپ نے وہاں جا کے کر دیا۔ وہاں سے جب برکاتی صاحب، یہ درست ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں بیت اللہ شریف میں حضرت عثمان نے ولید کی جو خوبیاں تھیں وہ بیان کی، جی، کہ یہ وعدے کا پکا ہے، قول کا پکا ہے، بالکل اس سے کوئی غلطی نہیں۔ کیسی کمال بات ہے! امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر دیگر محدثین نے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں سے جب یہ واپس آئے نا، تو لبید ایک شاعر تھا، اس نے یہ مجلس میں بیٹھا تھا، وہاں پر ایک جملہ بولا، اور وہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دین کی اس کے پہلے جز کے اندر ایک پوری ترجمانی موجود تھی، اور حضور نے بھی اس جملے کو خود پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، اس نے کہا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، خبردار ہو جاؤ کہ خدا کے سوا ہر چیز جو ہے وہ بیکار ہے، کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہو سکتا، ہر چیز باطل ہے۔ اب حضرت عثمان بن مظعون موجود تھے، کہنے لگے صدقتا، تو نے سچ کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے اسی شعر کا دوسرا مصرع جب بولا تو کہنے لگا وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ، ہر نعمت جو ہے وہ ان قریب ضائع ہو جائے گی۔ آپ فرمانے لگے کذبتا، یہاں تو نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ اللہ، وہ کہنے لگا جھوٹ کی کون سی بات ہے، ہر چیز فنا ہوتی ہے، اس طرح ہر نعمت ضائع ہوتی۔ آپ کہنے لگے نہیں، یہ دنیا کی نعمتیں ضائع ہوتی ہیں، ایک جنت ہے جس میں اللہ جو نعمتیں دے گا وہ کبھی بھی ضائع نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب وہاں اسی بات پر کچھ تنازع ہو گیا، اس کے شاعر کے حواری جو تھے، جو واہ واہ کرنے والے ہوتے تھے، اچھا اس زمانے میں بھی یہ کہا یہ مسئلہ تھا۔ یہاں اتنا ہوا کہ ایک شخص وہاں سے اٹھا اور اس نے آپ کے چہرے پہ زور سے تھپڑ مارا، اور اتنا تھپڑ مارا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اتنا زوردار خلاف توقع تھا، آپ کو سوچ بھی نہیں تھی اس طرح ہوگا۔ تو آپ نے وہ برداشت کیا اور جواب میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ لمحہ تھا کہ جب آپ نے ظلم و ستم برداشت کیا، اور یہاں پر آ کر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے اشعار میں حضرت عثمان بن مظعون کو خراج تحسین پیش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کی، اور ان کے اس عمل کو جو ہے وہ آپ نے بہت پسند فرماتے ہوئے اشعار بولے۔ اگر اجازت دیں تو زیادہ نہیں، میں ایک آدھ شعر عرض کرنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہوں۔ آپ نے جو اشعار وہاں پر حضرت عثمان بن مظعون کی شان میں کہے، ان میں سے ایک بات تو یہ فرما دی الا ترون اقل اللہ خیرہم انا غضبنا لعثمان بن مظعون۔ آپ فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ نہیں دیکھتے اتنے زیادہ بیٹھے تھے، یہ ایک تھے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اچھے لوگ ہوتے ہمیشہ تھوڑے ہوا کرتے ہیں۔ یہ تنہا عثمان کا تنہا ہونا بھی اس کا نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ تم میں سے یہ خیر والا ہے، اور خیر والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اور فرمانے لگے سن لو، اب ہمارا غصہ اور ناراضگی تم پر ہوگی، وہ کس لیے؟ عثمان بن مظعون کی وجہ سے۔ اور آگے فرماتے اذ یلتمون ولا یخشون مقلتہ طعنا ادراکا وضربا غیر مأمون۔ پھر آگے جو جملہ آپ نے بولا اس پہ کمال فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَسَوْفَ يُجْزِيهِمْ إِن لَمْ يَمُتْ عَجَلًا، اگر جلدی موت نہ آئی تو وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس جسارت کی پوری پوری سزا دے گا۔ سبحان اللہ، اس جسارت کی جو تم نے تھپڑ مارا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دے گا، کیلن بکیلن جزاء غیر مغبون۔ ایک ایک تمہاری حرکت جو عثمان کے ساتھ تم نے کر دی ہے نا، ملے گا، اس کا پورا پورا اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ عطا کرے گا۔ تو یہ اتنے بڑے خراج تحسین اور یقین کے ساتھ حضرت مولا علی کا ان کی شان میں یہ بیان کر دینا یقیناً ان کے لیے یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج جو ہم بھی حضرت عثمان بن مظعون کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ایک صحابی کے طور پر تو ہیں ہی، لیکن اس کے اندر سنت مولا علی بھی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔